ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسرے روزے کی افطاری کر چکے ہیں اور افطاری کے بعد تمام احباب کا موڈ جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، اور میں تو اس کو بتاتا ہوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کی بات کی ہے ہم اس کو باقاعدہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ ایک خوشی آپ کو افطار کے وقت جو ہے وہ نصیب ہوگی اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو الحمدللہ افطاری ہو چکی ہے، 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چاند رات تک چلے گا۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا نوید اکرم بھائی نے۔ نوید بھائی لاسٹ ٹائم آپ نے ٹائم ہمیں کم دیا تھا، تو آپ ذرا ٹائم بڑھائیں۔ اور نوید بھائی ماشاءاللہ عمرے پر بھی جا رہے ہیں۔ نوید بھائی آپ نے وہاں جا کے بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا ہے کہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں جو ہے حرم شریف اور مسجد نبوی حاضری ہوگی۔ تو نوید بھائی ذرا نعت رسول مقبول اپنی خوبصورت آواز میں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ارے ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بہت شکریہ جی نوید بھائی، بڑی خوبصورت آواز میں آپ نے ایمان جو ہے تازہ فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا ہماری رہنمائی فرمائیں سیدہ کے حوالے سے، ان کی فضیلت، ان کی سیرت، اور ان سے آج کل کی خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے۔ اور ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کے حوالے سے بڑا سخت جو ہے وہ اسٹانس ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھ کے ان کے استقبال میں کھڑے ہو جانا، اور جو ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ جی بہت آج ہماری گفتگو تھوڑی سی ظاہر ہے ایک انفارمیٹیو تو ہوئی، لیکن سیدہ کے ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ گئی تھی۔
تو پہلی چیز کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آقا علیہ السلام ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو اس جگہ پہ بٹھاتے تھے. کیا بات. یہ اعزاز دیا ہے اسلام نے عورت کو. تو سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے سب سے اہم چیز آپ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت میں جو مقام سیدہ کا ہے, آپ دیکھیں کہ اس بات کا خیال رکھا ہے محدثین نے کہ جب آپ کا نام لیا, یعنی آپ دیکھیں ازواج مطہرات کا نام لیا جاتا تو ساتھ لکھا جاتا رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے, لیکن جب سیدہ کا لفظ آتا تو امام بخاری ہوں, امام نسائی ہوں, امام ترمذی ہوں, وہ اپنی کتاب میں آپ کے لیے بطور خاص سلام علیہ کا لفظ لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ٹائٹل انہوں نے دیا. جس طرح امہات المومنین کے لیے ٹائٹل ہے نا کہ حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں امہات, یہ ٹائٹل کسی اور کو نہیں ملا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تمہاری تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو اسی طرح حضور کی بیٹیوں کے اندر جو حضرت سیدہ کا مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے سب نے, اور ائمہ محدثین نے کہ آپ کے لفظ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں صرف بلکہ سلام علیہ بھی لگایا جاتا ہے. یہ فضیلت ہے آپ کی. اور جس طرح آپ نے بات کی, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا الفاطمۃ بدعۃ منی, یہ فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی. آپ دیکھیں کہ یہ جو بدع کا لفظ ہے ایک جگہ پہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے, اس میں فرمایا الفاطمۃ مدغۃ منی, مدغۃ منی, یعنی جب رحم مادر میں وہ سٹیج آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکتا ہے اس جان کے اندر تو اس کو مدغہ بولتے ہیں. اور حضور فرما رہے فاطمہ میرا مدغہ ہے, یعنی میری روح ہے, میرا دل ہے, کیونکہ روح اور دل یہاں قلب کی. اور فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ویسے تو ہر باپ کے لیے بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ جو بدعہ کا لفظ ہے نا وہ 3 سے زیادہ اور 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی 7 کے عدد کے طور پہ جو 2/3 بنتا ہے, 2/3 بنتا ہے. تو آقا علیہ السلام یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے فاطمہ 10 میں سے 7 ہے, یعنی فاطمہ میرے 2 حصے ہیں, فاطمہ کوئی عام ذات نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں صرف ہمارے کہ جگر کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا تو آقا علیہ السلام کی دوسری صاحبزادیاں بھی ہیں, لیکن یہاں بطور خاص اور اس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا, اب سیدہ کو مقام ملا. اور یہ میں امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, صرف یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنے کردار سے اپنے تقوی سے یہ مقام حاصل کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ 2 جگہ پہ آپ نے فرمایا, ایک جگہ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میرے اوپر نہ رہنا, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. یہ بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے تقوی سے, اپنے زہد سے, اپنے ورع سے اس مقام پر پہنچی. اور دوسرے لفظ میں جب آپ نے فرمایا کہ وہ جو قریش کی عورت تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی بیٹی کا ذکر کر, کیونکہ حضور سب سے زیادہ ان سے محبت فرماتے ہیں. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام سمجھا کے گئے ہیں کہ سیدہ حضور کا ٹکڑا ہے, سیدہ حضور کا دل ہے, سیدہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ ام ابیہا ہیں, ہم البتول تو سنتے ہیں نا, آپ کا جو ہے یہ زہرا, زہرا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سفید ہونا, جو کلی بہت زیادہ چمکتی ہے اس کو زہرا کہتے ہیں. اور بتول کا بھی آپ کو پتا کہ جو پاک ہے. لیکن یہ جو ام ابیہا ہے یہ لفظ اتنا عام نہیں, یہ لقب مشہور نہیں ہے. یہ جو ام ابیہا کا مطلب پتا کیا ہے؟ باپ کی ماں, والد کی, ابو کی ماں, ابو کی ماں. علماء نے یہ کہا ہے کہ ویسے یہ خاص نہیں ہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب جو دیا ہے نا یہ اس موقع پہ دیا تھا جب آپ بالکل چھوٹی سی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں قریش مکہ نے آپ کے اوپر اوجری ڈال دی, اونٹ کی اوجری تھی, بڑی اوجری, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے تو کسی نے پیغام بھیجا تو سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں, چھوٹی 6-7 سال کی بچی تھی, وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے انہوں نے اوجری ہٹائی, اور آپ نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے, اللہ تعالیٰ تم بدبخت ہو,
उस वक्त जो कि हुजूर रहमत लिल आलमीन है, लेकिन उस वक्त आका अलैहिस्सलाम जिस का नाम लेके कहा ना कि अबू जहल तू भी बदबख्त है, शेबा तू भी बदबख्त है, जिस का नाम लिया उसका सर मैदान बदर के अंदर कत्ल हुआ, उसका सर उतर गया, क्योंकि हुजूर अकरम को बड़ा गुस्सा आया, उस वक्त जलाल आया जब ये देखा गया कैफियत। तो सैयदा उनसे झगड़ रही थी, उनसे कह रही थी, तो हुजूर ने मोहब्बत में फरमाया ए उम्मे हबिया तू तो मेरी वालिदा मर रही है, मेरी तरफ से लड़ रही है। ये है हजरत सैयदा का किरदार जो हमें पेश करना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो ही बात जो हमने इब्तिदाइया में कही कि हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को ये समझना चाहिए कि सईदा हमारी रोल मॉडल है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ख़ातून जन्नत हैं, जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं। यहाँ पे हम इमरान भाई से दरख्वास्त करते हैं कि एक मनकबत सुनाएं और फिर इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। ये कलाम हज़ूर नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम, बड़ा मारूफ कलाम है, उसके आपके ज़ौक़ की नज़र कर रहा हूँ। इस्तग़ासा भी है इसमें। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जा या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैरात जा या ज़हरा, ना फेरे आज मुझे अपने दर से यूं खाली, ना फेरे आज मुझे अपने दर से यूं खाली, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा। और बड़ा खूबसूरत शेर, भरी है दर से हजारों ने झोलियां अपनी, भरी है दर से हजारों ने झोलियां अपनी, मेरी तरफ भी करम की निगाह या ज़हरा, मेरी तरफ भी करम की निगाह या ज़हरा, बरोज़े हशीर न पुरसा हो जब कोई इसका, बरोज़े हशीर न पुरसा हो जब कोई इसका, मिले नसीर को तेरी पनाह या ज़हरा, मिले नसीर को तेरी पनाह या ज़हरा, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा। क्या
माशाल्लाह बात है जी, बहुत क्या? बहुत खूब। और मुझे लगता है कि वक्त की कमी है, लेकिन एक मनकबत और नात मुझे लगता है और लेनी चाहिए। जी, जी, जी। तो सैयद मुदस्सिर काज़मी साहब से मनकबत सुनेंगे और मेरा ख्याल है नात के इख्तिताम बाद मेरा है नवीद भाई से ही तमाम। करेंगे। ठीक है जी। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, ये खूने इब्ने ज़हरा का असर है, ये खूने इब्ने ज़हरा का असर है, जो अर्ज़े करबला में का रहा है, कहेगा रब इसे जाने दो रिज़वान, कहेगा रब इसे जाने दो रिज़वान, वसीला सैयदा का ला रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और मेरा ख़्याल है कि हमारी नशरियात का वक्त तकरीबन ख़त्म हो जाता है और बड़ा ही मज़ा आया। और आप अहबाब का भी हमने पिछले 3 घंटे के आपका साथ रहा। इख्तिताम में आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे पास 2 बाइक्स मौजूद हैं, एक फ्राई चिक्स की जानिब से भिजवाई गई है और उसके अलावा जो दूसरी बाइक है वो रहीम स्टोर की जानिब से जो है वो भेजी गई है। और रहीम स्टोर के हवाले से मुझे अभी बताया जा रहा था कि यहाँ पे तारीख़ी डिस्काउंट जो है लगाया गया है और हर चीज़ पे नॉर्मली एक आम तासुर पाया जाता है कि रमज़ान में हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है, लेकिन रहीम स्टोर के हवाले से बताया जा रहा है कि हर चीज़ में 20-30% जो है डिस्काउंट दिया जा और रहा है। बेहतरीन क्वालिटी के साथ। और इलाहाबाद इकबाल टाउन और वापडा टाउन दोनों ब्रांच पे, और सुबह 6 बजे से लेके रात 3 बजे तक इनकी शॉप्स भी ओपन रहेंगी। और लास्ट भी वहाँ पे विजिट किया जाए। हाँ, और ये वो 2 तोहफे हैं जो ईद के तौर पे इन्होंने भेजे हैं और इंशाल्लाह हम ईद से पहले आप तक बतौर ईदी भिजवाएंगे। मेरा ख्याल नशरियात का वक्त जो है ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, दोबारा एक महफिल लगाएंगे, दोबारा उलमा कराम को बुलाएंगे, आपके सवालों का जो है जवाब वो तलाश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और इकरा, मेरा ख्याल है कि इख्तिताम जो है नवीद भाई की नात से होना चाहिए। तो फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। नवीद भाई आपकी नात पे इंशाल्लाह इख्तिताम होगा। जी जी जी, बेशक बेशक। इज़्ज़त
خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، وہ جن کے احترام میں، وہ جن کے احترام میں در پہ کھڑے حضور ہیں، بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے، وہ جن کے احترام میں، وہ جن کے احترام میں در پہ کھڑے حضور ہیں، بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے